نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 172 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب سابق ہم اپنا پچھلا سبق اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 161 سے لے کر 170 تک 171 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، خیر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو کہ بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا بھی چکے تو یہ کہنے لگے کہ کہاں سے آ گئی یہ؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے یا ظاہر کر دے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن بنسبت ایمان کفر کے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بتاتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں کو مت ہٹاؤ، تو اگر تم سچے ہو تو اپنے جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔
اللہ ताला अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से जो उन्हें दे रखा है उससे बहुत खुश हैं और खुशियां बना रहे हैं उन लोगों की बाबत भी जो अब तक उनसे नहीं मिले और उनसे पीछे हैं, इस पर कि उन्हें ना कोई खौफ है और ना हो गमगीन होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से और उससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता है। ये हमारा पिछला सबक, जो कि ग़ज़वा उहद के हालात पर ही तबसरा, कि उसमें मुख्तलिफ लोगों का किरदार और उनमें हासिल करने और नसीहत और मुनाफिकीन के बारे में, कि जिसने मुनाफिकत की, जिसने इनकार किया, कुफ्र किया, उनका एक बुरा ठिकाना है। अलबत्ता वो लोग जो शहीद हो गए, जो डटे रहे, उनके लिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें, अल्लाह ताला की तरफ से जो फजल व करम, उसका तज़किरा हमने देखा ग़ज़वा उहद के सिलसिला में। हमारा आज का सबक, अगला सबक जो है वो भी इसी सिलसिले की आगे अगली कड़ी है, यानी इसी सिलसिले का तसलसल है, कि ग़ज़वा उहद के हालात और ग़ज़वा उहद के बाद मुसलमानों की जो कैफियत थी, या ग़ज़वा उहद के असरात जो मुसलमानों के ऊपर हुए, और फिर अल्लाह ताला का फजल व करम भी उनके साथ शामिल हाल ग़ज़वा उहद के मुतलका भी आगे भी मौजू चलता है। तो आज हमारा सबक जो है 172 नंबर आयत से शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना इस्तजाबू, जिन सब ने कबूल किया, लिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म को, जिन सब ने अल्लाह के हुक्म को, वर रसूली, और उसके रसूल के हुक्म को कबूल किया, मिन बादि मा असाबहुमुल करह, उसके बाद के उन तक जहम पहुंच चुका, या उनके ऊपर गम के पहाड़ जो है वो टूट पड़े। वो लोग जिन्होंने एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल देखने के बाद, एक बड़े मुश्किल हालात से गुजरने के बाद, गम और चोटें खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को कबूल किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कबूल किया, और उसके हुक्मों के आगे नहीं बढ़े, उन लोगों का तज़किरा जो है वो अगली कुछ आयत में आएगा। वाक़या कुछ यूँ है कि अगली कुछ आयत, आयत नंबर 172 से लेकर आयत नंबर 175 तक, ये ग़ज़वा उहद के बाद के दो वाक़यात की तरफ इशारा करते हैं। दोनों में से कोई एक वाक़या हो सकता है, या दोनों ही वाक़यात जो हैं वो इस आयत का से मंसूब जो है वो किया जा सकते हैं। पहला वाक़या जो है, वो उसको ग़ज़वा हमरा अल असद कहते हैं। ग़ज़वा हमरा अल असद, ग़ज़वा हमरा अल असद जो है वो अहद, ये ग़ज़वा उहद जो है उसके फ़ौरन बाद ये वाक़या पेश हुआ। वो ये था कि जब मैदान जंग से, मैदान उहद से जब मुशरिकीन और मुसलमानों की जो लश्कर हैं वो वहाँ से लौटे, तो पहले तो मुशरिकीन जो हैं उनका लश्कर लौट गया, कि अब हमारा जो है मतलब मामला बराबर बराबर हो गया, तो हम अब यहाँ से चलते हैं। एक तज़किरा हुआ था इससे पहले, खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान के दरमियान जो मुकालमा हुआ, कि खालिद बिन वलीद जो है वो, उनका ख्याल था कि हम यहाँ पर अब ये मार्का जो है वो मुकम्मल कर ही दें। और फिर अबू सुफियान जो है उसने यही कहा कि वो अब पहाड़ पर एक डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं, तो अगर वो हम पर हमला करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा मुकाबला करना। लिहाजा वो वहाँ से वापस पलट गए। मुशरिकीन के वापस पलटने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में उनके साथ उनके जो साथी हैं सहाबा कराम जो हैं वो भी वापस मदीना की तरफ लौट आए। अब जब मुशरिकीन जो हैं वो वापस जब लौटे, तो रास्ते में उन्होंने आपस में सोचा, या उनके जहनों में ये ख्याल आया, कि अगर हम, ये हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा मौका था, कि अगर हम मुसलमानों को कुचल देते और ये पूरी तहरीक उनकी यहीं पे दफन हो जाती, या यहीं पे ख़त्म हो जाती, और हमारा आइंदा का सारा जो मामला है वो सुलझ जाता। तो क्यों 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 क्या ही अच्छा होता कि ये मौके से फ़ायदा उठाते हुए अब मुसलमान जो है उनको बड़ी शदीद ज़रब लगी है और बड़ी वो खस्ता हाली में है। तो अगर
इसी मौके के ऊपर उनके ऊपर हमला किया जाए वापस, और उनसे थोड़ा सा निपटा जाए। तो अभी तो वो कमजोरी की हालत में है, तो हम उनके ऊपर हो सकता है कि काबू पा लें। अब मुशरकीन जो है वो वापस पलटे, और वापस पलटे हुए वापस जाते हुए उन्होंने अपने जहनों में ये सोचा। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी मदीना में पहुंचे जब, तो उन्होंने ये अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो कि ये मुशरकीन जो है वो वापस पलट आए और वापस वो मदीना पर हमला कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये सिचुएशन ऐसी है कि सहाबा कराम जो अभी अभी जंग से वापस लौटे हैं और बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करके लौटे हैं, अभी तक वो संभले भी नहीं, अभी तक उनके जख्मी उनके पास है, अभी तक वो गज़वा उहद के शहदा जो हैं उनका गम भी बिल्कुल तरोताज़ा है। तो ऐसी कैफियत में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अंदेशा जब आया, तो उन्होंने फिर दोबारा से ऐलान कर दिया कि कौन है जो मेरा साथ दे, और कौन है जो इस मामले में हम आगे बढ़ें, ताकि अपने आप को महफूज कर सकें, ताकि अगर दुश्मन की कोई ऐसी चाल है तो उस चाल को हम नाकाम बना सकें, ताकि अगर वो दुश्मन हमारे पास वापस पलट पड़े तो हम उसका मुकाबला कर सकें। तो इतने सख्त हालात से गुजरने के बावजूद वहाँ पर अक्सर सहाबा जो है वो वापस खड़े हो गए, और वापस मतलब दोबारा से चलने के लिए तैयार हो गए कि चलें हम चलते हैं। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 के करीब सहाबा, कहते हैं 70 से 80 सहाबा जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस हो लिए, और वापस फिर उन्होंने वापस वो निकल खड़े हुए। और फिर हमराल असद जो उसका एक मुकाम या एक जगह का नाम है, एक इलाके का नाम कह लें, वहां पर पहुंचकर वहां तक वो पहुंचे उन उन मुशरिकीन का पीछा करते हुए, या वापस उन मुशरिकीन के लिए कि कहीं वो वापस लौट ना आए, तो हम रास्ते में ही उनका मुकाबला करें और उनका। तो इस तरह से वो हमरादुल असद जो है वो वहां पर पहुंचे। इसकी खबर जब मुशरिकीन को हुई, तो मुशरिकीन में अबू सुफियान जो है उन्होंने अब कुछ लोगों के जरिए से वहां पर ये अफवाह फैला दी मदीना में भी या मुसलमानों में, कि ये मुशरिकीन जो है ये अभी दोबारा से लड़ाई के मोड में है, और दोबारा से वो हमला करना चाहते हैं, ताकि उनका मकसद तो ये था कि मुसलमान जो है वो खौफजदा होकर वापस चले जाएं या खौफजदा हो जाएं, और मुकाबले की सकत ना रहे। लेकिन मुसलमानों का जोश और बलबला जो है वो डिप्रेस होने की बजाय सुप्रेस होने की डिप्रेस होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा मतलब जोश व खरोश जो है उभर आया। ये बात जब वो महसूस की अबू सुफियान ने, तो उसने फिर उन्होंने फिर वापस हमला करने का या वापस इस तरह का जो इरादा था उसको तर्क किया, और वहीं से वो वापस मक्का लौट गए, और फिर वापसी जो है वापसी की तरफ मुंह ही नहीं किया। तो इस वाक़े को भी बुनियाद बनाकर, या इस वाक़े से भी मंसूब की जाती है ये आयत अगली जो है, इसी वाक़े से मुतल्लिका हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, जो कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है। वो कहती हैं कि मैंने उर्वा से कहा कि ऐ भांजे, तेरा बाप और नाना जुबैर और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी इन लोगों में शामिल थे जिनका अल्लाह ताला ने इस आयत में तज़किरा किया है। ये आयत नंबर 172 जो है, अल्लज़ीना इस्तजाबू अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बअदि मा असाबहुमुल करह। तो ये आयत जो है, इस आयत का हवाला देकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि उर्वा, ए उर्वा, तेरा बाप और नाना तो उन लोगों में शामिल है जिनका तज़किरा जो है वो इस आयत में है। फिर उन्होंने कहा कि जब ओहद के दिन तकलीफ पहुंची और मुशरिकीन वापस चले गए, तो आपको खदशा लाहिक हुआ कि कहीं वो दोबारा वापस ना आ जाएं। तो आपने फरमाया, कौन है जो इनके ताक़ब में जाए? तो आप ये इस इरशाद पर 70 सहाबा ने लब्बैक कहा, उनमें अबू बकर सिद्दीक और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी शामिल थे। ये बुखारी और मुस्लिम में भी हमें इस वाक़े की तरफ इशारा मिलता है। यानी कि इस इतने मुश्किल हालात के बावजूद अभी वो संभले भी नहीं, अभी उनके ज़ख्म भी ताज़ा हैं। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल के ऊपर वो दोबारा लब्बैक कहते हुए सहाबा जो हैं वो वापस खड़े हो गए और वापस चलने पर तैयार हो गए। यानी ग़ज़वा उहद की
जो सबक है या गजवा उहद से जो नतीजा है या गजवा उहद से हासिल करने की जो बातें हैं, उनका एक प्रैक्टिकली नमूना जो है वो उसके फौरन बाद ही नजर आना शुरू हो गया कि इतनी तकलीफ और मुसीबत के बावजूद मुसलमानों के जोश और गलबे में इजाफा हो गया। इसी तरह से दूसरा वाक़या जो इन आयात के साथ मंसूब किया जाता है या समझा जाता है, वो गजवा बदरतुल सुगरा है। गजवा बदरतुल सुगरा, बदर सुगरा जो है, जब अबू सुफियान वहां से वापस लौटे ओहद के मैदान से, तो उन्होंने कहा कि हमारा अब मतलब हिसाब जो है वो बराबर बराबर हो गया। बदर में मुसलमानों ने तो चोट पहुंचाई, अब यहाँ पर हमने चोट पहुंचा दी, तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। और वहां पर जाते हुए उसने चैलेंज दिया कि अब हम अगले साल बदर के मुकाम पर मिलेंगे। तो गजवा ओहद से वापस निकलते हुए अबू सुफियान ने कहा कि हम अब अगले साल बदर के मुकाम पर दोबारा मिलेंगे। अब वो वहां से वापस लौट गए। अब जब वो वक्त करीब पहुंचा, एक साल बाद, तो अब वो उसके साथी, अबू सुफियान के साथी जो हैं, वो इतनी ज्यादा पैशनेट नहीं थे, इतने ज्यादा जज्बे में भी नहीं थे, और बहुत ज्यादा मतलब विलिंग भी नहीं थे कि इस तरह के मार्के में दोबारा से वो करें, दोबारा से वो शामिल हो। इसलिए उसकी वो तादाद जो है वो भी बहुत कम थी जो इसका साथ देने वाले थी। और फिर गजा में कुछ, सॉरी, मक्का में कुछ गजाई किल्लत या कहत वगैरह का भी कुछ समा था, या इस तरह की कुछ मामलात चल रहे थे। तो इसकी वजह से अबू सुफियान का इरादा बहुत कमज़ोर था या कम था कि वो दोबारा निकलें और दोबारा से एक साल का जो चैलेंज दिया हुआ था, एक साल बाद दोबारा मुलाकात हो। लेकिन एक एक मतलब रख रखाव होता है या एक बात के ऊपर कायम रहना होता है, तो उस बात को कायम रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बहरहाल उसने इस सोच कर कि मुसलमानों को थोड़ा डराते धमकाते हैं ताकि वो मुसलमान जो है वो मुकाबले के लिए निकले ही ना, तो उसने ऐसा किया कि एक शख्स नईम बिन मसूद को मदीना भेजा और कुछ दे दिलाकर, उसको पैसे वैसे या कुछ माल देकर उसकी ड्यूटी लगाए कि मदीना में जाकर ये खबर मशहूर कर दे कि इस दफ़ा कुरैश इतनी ज़बरदस्त तैयारी के साथ निकलेगा और इतना ज़बरदस्त लश्कर अपने साथ वो जमा कर रहे हैं कि पूरा अरब भी अगर उनका मुकाबले में आ जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस अफवाह के जरिए से उसने कोशिश की कि मुसलमानों के जज्बात जो हैं या मुसलमानों के अंदर खौफ और हरास पैदा किया जाए। लेकिन उसने फिर नईम बिन मसूद ने मदीना में आकर उसने खूब ये अफवाह जो है वो भी फैलाई और खूब इसके चर्चे किए। लेकिन उसका असर जो है वो बरक्स हो गया। इससे बजाय इसके कि मुसलमानों का जज्बा जो है वो कम होता है या मुसलमानों में कोई खौफ जो है वो में फैलता, मुसलमान जो है और वलबला अंगेज हो गए, और वो मतलब कह लें कि और वो जोश से और भरपूर हो गए। और एक साल के बाद या जब वक्त आया दोबारा से वो मार्के का या बदर उसका जो चैलेंज दिया था अबू सुफियान ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास साथ 1500 सहाबा लेकर वो बदर के मुकाम की तरफ निकल खड़े हुए। 1500 सहाबा, यानी पिछली दफा ओहद में तो 700 सहाबा बाकी रह गए थे जिन्होंने जो मैदान जंग में थे। इस दफा 1500 सहाबा के साथ वो शामिल हुए। जब मतलब बदर की तरफ निकल पड़े। जब अब अबू सुफियान को जब पता चला कि अब वो बजाय इसके कि वो डरें या खौफजदा हों, वो तो फिर वापस जोश और वलवले से निकल आए हैं। अब वो अपना नाक भी रखना था, तो उसने भी अपने लश्कर जो है वो इकट्ठा किया। लेकिन उसका लश्कर पिछले लश्कर से भी कम हो गया। पिछली दफा वो 3000 के करीब लश्कर लेकर आया था, इस दफा उसको 2000 लश्कर जो है वो मिला। अब वो 2000 का लश्कर जो है वो भी बस डावाडोल ही तक किसी तरह से मौका हाथ में आए और यहाँ से हमें वापस ही जाना पड़े। तो अबू सुफियान निकला तो सही, लेकिन रास्ते में ही उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि क्यों ना हम मतलब इस दफ़ा इस साल रहने दें। मक्के के हालात भी कुछ ख़राब हैं, हमारे मामले भी कुछ ऐसे हैं, तो इस साल हम अभी इसको पोस्टपोन करते हैं और अगले साल फिर कभी मतलब मार्का करेंगे, अभी हमें मुनासिब नहीं लगता। तो वो लश्कर जो है उसको क्या चाहिए था कि मतलब वो तो इसी चीज़ की इंतज़ार में थे। तो फौरन उन्होंने मतलब एग्री किया और वहीं से अबू सुफियान अपना जो लश्कर है वो वहीं से वापस चले गए। जबकि उसकी दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1500 सहाबा के साथ वो बदर बदर के मुकाम पर थे। वहाँ पर वो 8 दिन तक उन्होंने वो क़याम किया वहाँ पर। लेकिन 8 दिन तक वो आए नहीं, मतलब मक्का से कोई लश्कर नहीं आया।
اور جب ان کو خبر ملی کہ مکہ کا لشکر واپس چلا گیا تو 8 دن کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام پذیر رہنے کے بعد پھر انہوں نے بھی واپس وہاں سے کوچ کیا مدینہ کی طرف۔ ہاں البتہ وہاں پر کیونکہ وہ 8 دن وہاں پر رہے تو وہاں پر ایک تجارتی قافلہ جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے تجارت کی۔ اس تجارت میں بھی بڑا اچھا ان کو مالی فائدہ بھی ملا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان کو ملی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ملی، ان کا اپنا جوش اور ولولہ جو ہے وہ بھی بڑھا اس واقعے سے، اور پھر ان کو مالی نفع بھی ملا۔ تو ان ساری چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا مختصر انداز میں۔ تو اس واقعے کو بدر صغرا کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی صغرا، چھوٹی بدر۔ اس میں بھی ایکچولی کوئی جنگ اس طرح سے آمنے سامنے نہیں ہوئی تھی، بغیر جنگ کے مسلمانوں نے یہ مارکا جو ہے وہ بھی جیت لیا، اور یہ بھی غزوہ احد کے بعد اس کا سبق اس کے جو مسلمانوں کو حاصل کرنے کی جو چیزیں تھیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ کیا ہے آیات میں کہ یہ سوری غزوہ احد جو ہے، تو احد جو ہے یہ واقعہ تو اس لیے تاکہ مسلمانوں کو آزمائے اور ان کو مضبوط کر دے اگلے آئینہ والے جو معاملات ہیں ان کے لیے۔ تو ان کی جھلک جو ہے وہ ہمیں ان دونوں واقعات میں ملتی ہے۔ تو یہی دو واقعات جو ہیں وہ منسوب کیے جاتے ہیں تقریباً ساری تفسیروں میں اگلی چند آیات کی نسبت سے۔ تو لہذا بڑھتے ہیں اور آگے، اور کچھ آیات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جن سب نے قبول کیا اللہ کے حکم کو، والرسول اور اس کے رسول کے حکم کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکے، اس کے باوجود کہ وہ شدت کے حالات سے گزرے اور زخم کھائے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ تو اب ان لوگوں کے لیے للذین احسنوا، ان کے لیے جن سب نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اجر عظیم، اور ان سب نے پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے تو لبیک کہا، جنہوں نے اپنا جوش اور ولولہ دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ واپس کھڑے ہو گئے، چاہے وہ غزوہ ہمراہ ذات الاسد ہے، ہمراہ اسد ہے، یا بدر صغرا ہے، ایسے لوگ جو ہیں در حقیقت انہوں نے نیکی میں بڑھے اور تقوی میں انہوں نے اپنا بہترین جو ایک پوزیشن تھی وہ اختیار کی، جس کے نتیجے میں پھر ان کے لیے اجر عظیم ہے، ایک عظیم اجر ہے۔ الذین قال، وہ لوگ کہ کہا ان لوگوں نے۔ اب یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افواہ پھیلائی تھی آ کر مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ دین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سب نے کہا ان لوگوں سے، ان الناس قد جمعوا، کہ بے شک لوگوں نے جمع کیا ہے یقیناً، لکم، تمہارے لیے ایک لشکر۔ انہوں نے جب افواہ پھیلائی تو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو ابو سفیان ایک بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کر رہا ہے دوبارہ سے واپس حملہ آور ہونے کے لیے، فخشاہم، تو تم ڈرو ان سے۔ مسلمانوں کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی، مسلمانوں سے کہتے انہوں نے کہا کہ تم ان سے ڈرو، اس لشکر سے ڈرو۔ اب بجائے اس کے کہ وہ مسلمان اس لشکر سے ڈرتے یا ان کی طاقت یا ان کے جو واپس حملہ کرنے کی جو جرت تھی، اس سے وہ خوفزدہ ہوتے، اس کے برعکس فزادہم ایمانا، وہ بڑھا دیا انہیں ایمان میں، اللہ نے ان کو مسلمانوں کو ان کے ایمان میں بڑھا دیا، بجائے اس کے کہ وہ خوفزدہ ہوتے، اللہ کے حکم سے وہ اور زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوئے، اور زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ انہوں نے اس افواہ کو رسپونڈ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہا۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ سب کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے اور وہ خوف زدہ ہوتے اور پیچھے مطلب پھرتے، انہوں نے تو جوش اور ولولے میں اپنا ایمان کی تائید تازہ کی، اپنا ایمان کو اور بڑھایا، مضبوط کیا، اور پھر اللہ سے مدد کی دعا جو ہے وہ بھی کی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ اس سے پہلے اگر یاد رکھیں تو کچھ ہی آیات پہلے ہم نے ایک وہ آیت تھی نبی، پچھلے نبیوں کے بارے میں، کہ پچھلے نبی
اور ان کے پچھلے نبیوں کے ساتھیوں نے بھی ان کے نبیوں کا ساتھ دیا ایک بڑی مشکل حالات میں، بہت ہی مشکل حالات میں، اور نہ صرف انہوں نے ساتھ دیا بلکہ وہ اپنے اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ نصرت کی، کامیابی کی۔ یہی کیفیت اب مسلمانوں میں ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کے سامنے ایک دوبارہ سے ایک پرزور مشقت جو ہے وہ آن کھڑی ہو رہی ہے، اس سے ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا، اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہی امید اور دعائیں جو ہیں وہ وابستہ کرنے لگے، اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے ہے، کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز اور بہترین ہمارا جو وکیل ہے۔ اب یہ وہی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ یہ در حقیقت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا، بعد میں پھر مسلمانوں نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ ادا کیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی یہ اس آیت کے حوالے سے کہ جب لوگوں نے یہ کہا، ان مطلب منافق لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ کہا کہ وہ تو ایک بڑا لشکر تمہارے اگینسٹ جمع کریں، اتنا بڑا لشکر کہ پورا اگر عرب بھی ان کے سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس اتنی بڑی دھمکی اور اتنے بڑے لشکر کا سن کر بھی ان کے جوش جو ہے وہ کم نہیں، بلکہ ان کا جوش ایمانی اور بڑا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بھی ہے جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی ہے جب ان کو ان لوگوں نے کہا، مشرکین کی طرف سے خبر ملی ایک بہت بڑے لشکر کی، اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ فن قلبو بنعمت، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس کا نتیجہ کہ ایمان میں مضبوط ہوئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، نہ صرف ڈٹ کر کھڑے ہوئے، لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ، اور پھر میدان جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے اپنے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ، تو پھر فن قلبوا بنعمت من اللہ، تو پھر وہ لوٹے اللہ کے انعام کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور انعام ان کے اوپر ہوا، اور اس کے ساتھ وہ لوٹے میدان جنگ میں سے۔ دونوں واقعات میں یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر اپنا انہوں نے پوری بھرپور تیاری کے ساتھ، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے مقابلے کی ٹھانی، لیکن وہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اور فضل و کرم ہوا جس کے ساتھ وہ لوٹے لم یس، اور پھر فائدہ بھی ہوا، جیسا کہ بدر صغرا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وہ مسلمان رکے رہے اور وہاں پر تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت بھی کی، اور اس سے ان کو اچھا خاصا مالی فائدہ بھی ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے ہر طرح کا انعام ان کے اوپر ملا، تو ہوا لم یسہم سوء، اور نہ ہی چھوا ان کو کوئی کسی تکلیف نے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی اس طرح کے مشکل حالات کے، پھر وہ اس جنگ میں کامیاب ٹھہرے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور سب سے بڑھ کر کے وہ تابع رہے اللہ کی خوشنودی کے، سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی، اتنے خوف کے باوجود، اتنے پہلے غم کھانے کے بعد بھی اب دوبارہ سے مطلب وہ اپنی پوری ہمت کو جمع کر کے اللہ کے راستے پہ نکلے، تو جس کا نتیجہ اللہ کی رضوان، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ ان کو ملی۔ یہ سب بڑی خوشخبریوں سے، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ان کو میسر ہوئی۔ واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا فضل کرنے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، در حقیقت وہ شیطان ہی تو ہے، یخوف اولیاءہ، ڈراتا ہے جو اپنے دوستوں سے، اپنے دوستوں کے ذریعے سے، شیطان ہی در حقیقت اپنے دوستوں کے ذریعے سے، اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے، شیطان ہی ہے جو مسلمانوں کو یا اہل ایمان کو ڈراتا رہتا ہے۔ اب شیطان کے ساتھی جو ہیں وہ مشرک کافر سارے جو ہیں، یہ در حقیقت شیطان کے ساتھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پہلے ہی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، پہلے ہی وہ اللہ کے ساتھ اس طرح سے بدگمانیاں یا اس طرح سے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو در حقیقت مطلب کھلے دوست ہیں شیطان کے، اور شیطان ان کو ورگلاتا ہے، ان کے لیے بڑی آسانی سے ان کو استعمال کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس کے ان
दुश्मन जो है मुसलमानों के, उनके पीछे भी शैतान ही है जो उसकी दुश्मनी को और बढ़ाता है और उनको वो मतलब हवा देता है। तो वो दर हकीकत शैतान ही है जो अपने दोस्तों के जरिए, अपने काफिर और मुशरिक दोस्तों के जरिए से मुसलमानों को खौफ ज़दा करने की कोशिश करता है। तो फला तखाफू, अब यहाँ पर ये भी इशारा मिल गया कि ना सिर्फ काफिर बल्कि उनके साथ उनका शैतान जो है वो भी उनके उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। एक तो हर इंसान के साथ भी खड़ा है, उसकी कमजोरियों के ऊपर ताक लगाए बैठा है कि किसी कमजोरी का कोई पहलू मिले तो उसके ऊपर हमला करे। जैसा कि गजवा ओहद के सिलसिले में हम देख चुके, तो वो आयत में तज़किरा किया अल्लाह ताला ने कि उसकी वजह तो ये थी कि शैतान ने बहका दिया, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी और माले गनीमत के लिए लौट पड़े, या बाद में फिर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। तो शैतान का एक हमला था उनके कमजोर जो पहलू थे उनके ऊपर। इसी तरह से शैतान जो है दूसरी साइड में दुश्मनों के साथ भी खड़ा है और खुलकर दुश्मनों के साथ वार करता है मुसलमानों के ऊपर। तो जब ऐसी कैफियत हो तुम्हारी तो फिर फला तखाफूहुम, तो तुम मत डरो उनसे। ऐसी कैफियत में तुम उनसे मत डरो, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वखाफूना, और तुम मुझ ही से डरो, अल्लाह ताला ही से डरो। इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तो तुम सही मोमिन हो और सही तौर पर अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो और उसकी कही हुई बातों पर यकीन रखते हो, तो फिर अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह ताला की मदद के ऊपर उम्मीद रखो, उसी के ऊपर यकीन रखो और सिर्फ उसी से डरो। और इन शैतान और उसके चेलों से और उसके दुश्मन, अपने दुश्मन जो है उनसे डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं मुसलमानों को कि ये शैतान जो है ये दुश्मनों के साथ, तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिलकर इस तरह से और ज़्यादा बढ़ा देता है वो खौफ की सिचुएशन को। लिहाजा ऐसी किसी सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वला यखजुन कल्लजीना, और ना आपको गमजदा करें वो लोग, युसारिऊना फिल कुफरी, जो जल्दी करते हैं कुफर में। वो लोग जो कुफर करने में जल्दी करते हैं, उनसे आपको गमजदा होने की, उनसे आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, और फिर उनके तो तवसत से मुसलमानों के लिए भी ये सारा है। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज जो हैं वो हो सकते हैं, जिनका तज़किरा जो है वो हमें मुख्तलिफ तफसीरों में मिलता है। एक सिनेरियो तो ये है कि ये काफिर जो है वो शैतान के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरह की तदबीरें करते हैं, मुख्तलिफ तरह से डराते धमकाते हैं। बल्कि उनकी उनकी जो दुश्मनी है वो अंदर अंदर पनप रही है, बल्कि उसका उसका इजहार जो है मुख्तलिफ मौके पर मिलता भी रहता है। मुसलमानों तक खबरें पहुंची रहती है कि किस तरह से वो मुशरकीन जो हैं वो मुख्तलिफ कबीलों के साथ इल्हाक कर रहे हैं, कुछ तरह से वो तदबीरें कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या कोशिशें कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जंग करने की, या मुसलमानों के खिलाफ दूसरी कौमों को करने की। इस तरह के मुखालफाना इकदाम बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ करते थे। तो इस बात पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी अल्लाह ताला ने कि आपको मुसलमान काफिरों की, इन काफिरों मुशरिकों की जो हरकत और सकनात हैं और जो मुखालफत है, ये आपको कहीं गमज़दा ना कर दे। आपको इनकी हरकत और सकनात और उनकी मुखालफत और उनकी जो इस तरह के जो तदबीरें या इरादे हैं, इनसे खौफजदा होने की, इनसे गमखदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो आपके साथ है और वो आपका साथ देने वाला है। इसका दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बड़े बेचैन होते थे, जिसका तज़किरा अक्सर हमें मुख्तलिफ जगहों पर आयात में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के साथ वो बेचैन रहते थे कि ये जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, ये सादा सी बातें हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है और इसमें मुआशरती इसलाह की सारी बातें हैं, इंसान के अपने इसलाह की बातें हैं, फिर फलाह की बातें हैं, जो आखिरत में एक कामयाबी है उसकी बातें हैं। और उन बातों में से अक्सर बातों को वो जानते हैं, थोड़ा सा वो गौर व फिक्र करें तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से पहचान भी लेते हैं। इसके बावजूद वो इनकार पर इनकार करते जा रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो बड़े बेचैन होते थे। तो उनकी बेचैनी को यहाँ पर अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि आपको उनकी ये कैफियत या उनकी ये हालत या उनकी ये जिद और हठधर्मी जो है वो आपको कहीं गमजदा ना करें, आप उसके बारे में फिक्र मत ना हो। बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत पहुंचा देना और उनको डरा देना है। आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, बाकी जो मामला है वो अल्लाह ताला की तरफ है कि अल्लाह ताला फिर उनसे निपट लेगा, जिस तरह भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया आपकी उस नसीहत को। तो ये दोनों पहलू जो हैं वो यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं।
اور نہ آپ کو غمزدہ کریں وہ لوگ جن سب نے کفر میں جلدی کی۔ انہم لن یضر اللہ، بے شک وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا شیئن کچھ بھی، وہ جو کچھ بھی کر لیں، جس طرح سے مرضی اقدامات کریں، اللہ کے اللہ کو کچھ تک نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو نقصان تو یقیناً وہ ممکن ہی نہیں۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ جو ایک تحریک ہے دین کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اپنی قوم کے اوپر نافذ کرنے کے لیے، اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ کفر کرنے والے جو ہے، یہ آپ کے راستے میں جتنے مرضی کانٹے بچھائیں، لیکن آپ کی اس تحریک کو ناکام نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے، اس میں خوشخبری بھی کہہ لیں ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ان کے لیے ایک اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت جو ہے وہ ملے گی۔ اللہ یجعل لہم خزن، کہ نہ وہ دے ان کو کچھ حصہ فی الآخرتی، آخرت میں، اور یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم خزن فی الآخرہ، کہ وہ نہ دے ان کو کچھ حصہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہ ہے کہ وہ ان کو، یعنی ان کافروں کو، ان مشرکوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں پھر ایک بڑا عذاب جو ہے وہ ان کا منتظر ہے۔ اب اللہ تو چاہتا ہے کہ مطلب یہ وہی انڈائریکٹ جملہ یہاں پر اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ اللہ نے تو نصیحت واضح کر دی، اس کے باوجود اگر کوئی اس نصیحت کو اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا، سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اگر اس کے اوپر کان نہیں دھرتا، تو پھر اس کی مرضی ہے، ایسا وہ کرے گا تو پھر اللہ کی منشا تو یہی ہے، اللہ کا انصاف تو یہی ہے کہ پھر ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے، اور پھر آخرت میں ان کو ایک بڑا عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ جھونکے جائیں گے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جن سب نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، ہدایت و نصیحت سامنے آئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے دنیا کی زندگی جو ہے اسی کو بہتر سمجھتے ہوئے انہوں نے ایمان کو پس پش ڈال دیا، اور کفر جو ہے، انکار جو ہے، اس کو اپنا لیا، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح کی بارگیننگ کی، یا اس طرح کی جنہوں نے خرید و فروخت کی، ان کے لیے لن لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکتے اللہ کا شیئن کچھ بھی۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بگاڑتے ہیں وہ تو صرف اپنا ہی بگاڑتے ہیں، اپنی ہی وہ عاقبت جو ہے اس کو وہ بگاڑتے ہیں، اپنی ہی منزل جو ہے اس کو وہ خراب کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیونکہ ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑ کر اس کی مخالفت یا اس کے برعکس جو چیزیں ہیں ان کو اپنانے میں، یہ ساری جو وارننگ جو ہیں ہر ایک کے لیے ہم سب کو موجود ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے اس کو سیکنڈری کر دے، اور اپنی مرضی کو، اپنی منمانی کو جو پرائمری کر لے، اس کو فوقیت جو دے، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ اس آیت کی زد میں آ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نصیحت، اللہ کا جو ایمان ہے، اس کے بدلے میں کفر کو، نافرمانی کو، انکار کو فوقیت دی، برتری دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا وہ نقصان البتہ کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز نہ کہ خیال کریں وہ لوگ جن سب نے کفر اختیار کیا، انما نملی، کہ بے شک وہ مہلت دے رہے ہیں، بے شک جو مہلت دے رہے ہیں لہم ان کو، بے شک اللہ ان کو جو مہلت دے رہا ہے، اس کی نسبت سے یہ کافر جو ہیں وہ اس بات کا گمان مت کریں کہ خیر لانفسہم، کہ ان کے نفسوں کے لیے وہ بہتر ہے، یہ مہلت جو ہے وہ ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ کافروں کو بہت ساری مہلتیں جو ہیں وہ ملی ہیں، مہلت تو ہر ایک کو ملی ہوئی ہیں، لیکن کافروں کو بطور خاص یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان کو سب سے پہلی مہلت جو ہے وہ تو ان کی زندگی کی شکل میں ان کے ساتھ موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور جب تک زندگی ہے تب تک ان کے پاس وہ مہلت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ سب سے بڑی جو مہلت ہے وہ تو اس کے وقت کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم روزانہ اپنی دعاؤں میں یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین۔ تو سب سے پہلی مہلت جو ہے وہ تو ان کی زندگی کی شکل میں ہے، اس کے علاوہ پھر ان کو بہت سارے اور
फवायद जो दुनिया के, जिसमें वो आगे बढ़ते हैं, आगे दुनिया का मालो मता है, दुनिया के रौनकें हैं अपना वो। अब मुसलमान जो है उनको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मतलब हलाल और हराम की तमीज़ जो है उसमें उनको कोई ऐसा लेना देना नहीं है। और इस तरह से अल्लाह के रास्ते में चलने में थोड़ी बहुत मसाइल और मुश्किलात भी हैं। उनसे भी वो आ रही हैं, जब करते हैं दिल करता है, अपने जो भी अकायद नज़रियात हैं, अपने नफ्स को उन्होंने खुश रखा होता है। तो ये सारी बातें दर हकीकत उनकी ज़िंदगी में उनको अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, उनके माल की शक्ल में और उनकी ज़िंदगी की शक्ल में। तो ये लोग जिनको उनको मोहलत दे रखी है, वो ये ना समझे कि ये मोहलत उनके लिए बेहतर है। जैसा कि वो मुशरिकीन का ख्याल था कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये रिज्क से नवाजा होता हुआ है, और अल्लाह ने हमें हुकूमत और तसल्लुत जो है वो अता किया है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमसे खुश है। और अगर अल्लाह हमें दुनिया में इस तरह से नवाज रहा है और अल्लाह ताला हमसे राज़ी है, खुश है, तो आखिरत में भी अगर तो क़यामत आई और अगर आखिरत में भी इस तरह से मामले हुए, तो अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी इसी तरह से हमसे खुश होगा। तो उनका एक नज़रिया या उनका एक सोच जो है, ये गुमान जो है, उसकी यहाँ पर तरदीद है, उसकी यहाँ पर नफी है खुले दो टोक अल्फाज में। कि अगर वो ये ख्याल कर रहे हैं कि उनकी ये मोहलत उनको कुछ फ़ायदा देगी, तो नहीं, उनकी मोहलत दर हकीकत आगे जाकर है कि उनकी मोहलत के नतीजे में अगर वो इस्लाह नहीं करते, तो वो अपने गुनाहों में और ज़्यादा इजाफा करके अपने अजाब में और ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं, बजाय उसके कि उस मोहलत में वो मतलब तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ वापस आए और पिछले गुनाहों को भी धो डालें। वो पिछले गुनाहों को धोने धोने के बजाय अपने गुनाहों में इजाफा इजाफा करते चले जा रहे हैं। इन्नमा नुमली लहुम, बेशक हम ढील देते हैं उन्हें, लियज़दादु इस्मन, ताकि वो इजाफा कर लें अपने गुनाहों को। ये मोहलत जो है, वो तो उनके उनके लिए तो ये मोहलत ये है कि तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम ईमान की तरफ लेट आओ, लेकिन वो उस मौके को ज़ाया करते हुए गुनाहों में आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको ढील मिली है, उस ढील का नतीजा ये है कि वो अपने गुनाहों में इजाफा करते चले जा रहे हैं। वलाहुम अज़ाबुन मुहीन, और फिर ऐसे लोगों के लिए तो फिर अजाब मुहीन, एक जलील और ख्वार करने वाला अजाब जो है वो भी तैयार है आखिरत में। माँ कान माँ कान अल्लाह लियज़र अलमुमिनीन, नहीं है अल्लाह के छोड़े मोमिनों को, अला मा अंतुम, इस हालत में जिस पर तुम हो, अलैहि इस पर, हत्ता यमीज़ा हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिन तय्यिब, यहाँ तक कि वो पाक ना कर दे, यहाँ तक कि वो अलग अलग ना कर दे, तमीज़ ना पैदा कर दे, या जहाँ तक कि वो जुदा ना कर दे खबीस को और तय्यब को, नापाक को और पाक को। जब तक कि अल्लाह ताला पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे, वो मोमिनों को मतलब तो उसकी मंशा ये नहीं है कि मोमिनों को इसी हालत में छोड़ दे। अब यहाँ पर इस आयत में इस तरफ इशारा है कि ये मोमिनों के ऊपर जो आजमाइश आई अल्लाह ताला की तरफ से, एक मुश्किल हालात जो अल्लाह ताला की तरफ से आए, उसका उसका एक मकसद तो ये था कि पाक और नापाक लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला अलग अलग कर दे, उनको बिल्कुल छांट कर वाजे कर दे, उसको उनको जाहिर कर दे। यानी इस आजमाइश से अल्लाह ताला की मंशा ये है कि तुम में से जो तैयब और मजबूत ईमान वाले हैं और वो मुनाफिक लोग जो हैं उनको वाजे कर दे। और ऐसा ही हुआ, मुख्तलिफ मराहल में हमने देखा कि जो मुनाफिक लोग हैं वो सामने आते चले गए। सबसे पहले मरहले में तो अब्दुल्ला इब्न उबई जो है, वो अपने 300 साथियों को लेकर वहां से निकल गया। जब वो वहां से निकला, तो अब वो चाहे जितने मर्जी हीले बहाने लाए, अल्लाह ताला ने तो उसको जाहिर कर दिया, उसकी मुनाफिकत को, और मुसलमानों को पता चल गया। और अगर वो ऐसा ना करता, अगर वो मैदान जंग में आ जाता है, तो मुसलमान कहते हैं कि हमें तो पता ही ना चलता कि ये इतना बड़ा मुनाफिक है और उसके साथ में और भी साथी हैं। तो पहले पहले राउंड में तो अब्दुल्ला इब्न अबई वहां पर अपने 300 साथियों को लेकर निकल गया। फिर अगले राउंड में जब मुसलमानों के साथ शिद्दत के साथ मुकाबला हुआ, तो वहां पर मुनाफिकीन का एक गिरोह जो है वो बातें करने लगा, जो कि वहां पर इसका तज़किरा पिछले सबक में हो चुका, कि कुछ जो है वो अपने मुसलमान रिश्तेदारों को की साख के लिए या अपनी साख रखने के लिए वो वहां पर मैदान जंग में तो पहुंचे, लेकिन जब उनको तकलीफ हुई तो वो कहते हैं कि यह कहाँ से आ गई ये तकलीफ हमारे लिए, जबकि अल्लाह ने तो वादा किया था मदद का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वादा किया था कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तो अब हमें ये तकलीफ कहाँ से आ गई। तो दूसरे लेवल में जाकर मजीद कुछ मुनाफिकीन जो हैं वो भी खुलकर सामने आ गए। और उसके बाद तीसरे लेवल में तो फिर जब
جو وہ جنگ ختم ہوئی اس کے بعد مدینے میں واپس لوٹے تو پھر منافقین نے پھر اور طرح سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اگر وہ ہماری طرح یہاں پر ہوتے، ہماری بات پر عمل کرتے تو ان اس طرح سے قتل نہ ہوتے یا مارے نہ جاتے۔ تو اس طرح کی باتیں جب مختلف مراحل میں مختلف طرح کے جو منافق لوگ ہیں وہ کھل کر سامنے آتے رہے اور واضح ہوتے چلے رہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دشمن کو انہوں نے پہچانا اور پھر ان سے وہ محتاط بھی ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی اس مقصد، اس پورے واقعے میں بہت سارے دوسرے اور مقاصد کے ساتھ ایک یہ مقصد بھی وہاں پر حاصل ہوا کہ منافقت جو ہے یا منافقین جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلیعکم علی الغیب، کہ وہ مطلع کرے تمہیں غیب پر۔ یہ اللہ کی منشا نہیں، یا یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ تمہیں ہر بات جو ہے وہ تمہیں یا ہر ایک تم میں سے ہر ایک کو غیب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باتیں بتائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ عام عام آدمی کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیتا یا غیب کے ذریعے سے اس کو باتیں نہیں بتاتا، بلکہ وہ اس طرح سے آزمائش کر کے، اس طرح سے اس کے سامنے حالات و واقعات اس طرح سے پیدا کر دیتا ہے جس سے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ پھر معاملات کو پہچانتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ مشرک ہے، یہ بندہ جو ہے پکا ایمان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز کے ذریعے سے، ایسی آزمائشوں کے ذریعے سے تمہارے اوپر اکثر اوقات جو ہے سچویشن کو واضح کرتا ہے، یا لوگوں کے کردار جو ہیں ان کے واضح کرتا ہے۔ وہ تمہارے اوپر اللہ پر نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر غیب کے ذریعے سے ایسی ساری باتیں، یا دوسرے معنوں میں اگر مسلمان اس آزمائش سے نہ گزرتے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا کہ ان منافقوں کو تم پہچان سکتے یا ان منافقوں کے سے تم محتاط رہ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش تھی، یہ در حقیقت تمہارے لیے بغیر کسی غیب کے بغیر کسی غیب کو جانے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واضح کر دیا، اور تم پر کھل گیا کہ کس طرح سے یہ منافق جو ہے یہ تمہارے دشمن ہے، کس طرح سے تمہاری اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دشمن جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اشکار کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، ہاں البتہ رسولوں میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ غیب کے بارے میں کہ ہر ایک کو تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم یا غیب کی باتیں اس طرح سے نہیں بتاتا، ہاں البتہ رسولوں میں سے کچھ کو چن لیتا ہے جن کو وہ غیب کا جس قدر وہ چاہتا ہے غیب کا علم ان کو دیتا ہے۔ وہ غیب کا علم یا غیب جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جو بھی مناسب ہوتا ہے، جس طرح سے بھی انداز سے بھی ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کی طرف سے دیا گیا جو غیب کا علم یا نصیحت جو ہے وہ پھر لوگوں کے اوپر اس کو واضح کرتے ہیں۔ تو ہاں البتہ اللہ کسی رسول کے ذریعے سے تمہارے تک کوئی غیب کا علم پہنچا دے تو وہ الگ بات ہے، جیسے کہ غیب کے بارے میں بہت ساری خبریں قرآن کی آیات میں اس کے علاوہ بھی کچھ وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، جس کا پھر انہوں نے صحابہ کرام پہ سے تذکرہ بھی کیا مختلف اوقات میں۔ تو رسولوں کے لیے غیب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ ہر ایک کے لیے غیب اس طرح کی باتیں نہیں بتاتا۔ ہاں البتہ آزمائشیں تمہارے اوپر آ کر اس کے ذریعے سے تمہارے معاملات جو ہے تمہارے اوپر واضح کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، تو پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے رسولوں پر اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم حقیقت میں صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس سے پہلے کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ ہوا، منافقین جو ہیں وہ بھی در حقیقت کفر میں ہی شامل تھے، تو ان کا تذکرہ ہوا کہ ان کو کیسے ایک دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ لیکن جس نے بھی پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اپنا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے تو پھر بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ان کا منتظر ہے قیامت میں بھی، قیامت کے روز۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز کے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، وہ خیر لہم، کہ وہ بہتر ہے ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رزق عطا کیا۔ یہاں پر مال کے بارے میں ہے
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال جو ہے اس میں خود کفیل کیا یا مال میں خود خوشحال کر دیا، ایسے لوگوں کو ان میں سے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس کنجوسی کو وہ خیر الحم کے اس کے کنجوسی کے بارے میں یہ خیال مت کریں کہ وہ بخل جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی کنجوسی کر کے وہ اپنے لیے کچھ مال بچا رہے ہیں یا اپنے مال میں کچھ اضافہ کرتے جا رہے ہیں، یا کنجوسی کرنے سے ان کے مال میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، تو ان کے بخل یا ان کی کنجوسی کے نسبت سے وہ یہ مت سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی کنجوسی کی وجہ سے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ تو ان کے لیے شر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے ایک آزمائش ہے یا ایک مصیبت ہے، یہ تو ان کے لیے ایک ایک بری چیز ہے جس کو ان کو سوچنا چاہیے، جن کی ان کے لیے سمجھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اس بخیل کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور بطور خاص اس قدر کنجوس ہے کہ وہ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ بھی نہیں نکالتا، اس قدر وہ کنجوس ہے کہ اپنی جائز ضرورتوں کے اوپر بھی وہ اس طرح سے پورا اپنا مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا جہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایسے بخیل کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی سخت آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی۔ صحیح مسلم اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں میں ہوگا، اور بخیلی سے بچو کیونکہ اس سے پہلے تم سے پہلے کیونکہ اس سے تم اس نے یعنی بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا، اس نے ابھار کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لیں۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، بخل سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا بھی کرتے تھے، نماز کے بعد اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من واعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ یعنی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ارذل العمر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ تو بخیلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی دعا مانگتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ منقول کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، سیطوقون، کہ عنقریب وہ توق ڈال دیے جائیں گے، ان کے گلوں میں، ان کے جسم پر توق ڈالے جائیں گے، ماں باخلو توق، وہ بڑا ایک کڑے جو ہوتے ہیں جو قیدیوں کو ڈالے جاتے ہیں بڑے بڑے مطلب کڑوں کی شکل میں، تو توق ڈال دیے جائیں گے، ماں باخلو جو بخل کرتے رہے، بھی یوم القیامتی، اس میں قیامت کے دن جو دنیا کی زندگی میں بخل کرتے رہے، قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ کس چیز کے توق ڈالے جائیں گے؟ یہ اسی مال کے توق ہوگا جو دنیا میں جس کے بارے میں وہ بخل کرتے رہے، یا دنیا میں جس کے بارے میں وہ کنجوسی کرتے رہے، جیسا کہ اسی آیت کی نسبت سے کچھ روایات ہیں، اسی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کچھ روایات مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری میں بھی اور مسند احمد میں بھی اور مسلم میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں بخاری کی ایک روایت ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے طوق پہنا دیا جائے گا، اور وہ اسے اس کے دونوں کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس موقع پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کی تلاوت بھی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے علاوہ اسی سے ملتی جلتی کچھ احادیث جو ہیں وہ اور بھی روایت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہیں کہ یہ مال جو دنیا میں جس کے بارے میں وہ بخیلی کرتا رہا، جس کے بارے میں کنجوسی کرتا رہا، جس کو وہ جمع کرتا رہا اور حرص اور لالچ اور طمع میں پڑا رہا، یہی جو
مال ہے وہ توق بنا کر ایک سام کی شکل میں یا ایک عذاب کی شکل میں اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور پھر وہ قیامت کے دن اس سے پیچھا چھڑاتا پڑے گا۔ دنیا میں تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہر طرح کی مشکل اور آسان حال جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، لیکن آخرت میں تو وہ کوشش کرے گا کسی طرح سے وہ جان چھوٹ جائے اسے، لیکن وہ تو توق پہنا دیا جائے گا، توق بنا کر اس کے جسم پر، جس سے وہ پیچھا چھڑانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے عذاب کس قدر ہوگا، اس کا اندازہ ہم اس دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دنیا کا آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے، میراث وراثت کو کہتے ہیں، اور وراثت جو ہے وہ ہے کہ مال جو چھوڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جس جس کو مال ملتا ہے وہ وراثت ہوتی ہے۔ تو بالآخر یہ میراث تو اللہ تعالیٰ کی، یہ سارا مال جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جو عارضی طور پر تمہیں ملا، کہ اس مال کو استعمال کر کے تم بنی نوع انسان کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، پھر اللہ سے اجر جو ہے اس کی امید رکھو، اپنے اجر سمیٹو اور آخرت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ مال جو ہے یہیں پر، اس کے بارے میں کئی دفعہ ہم مثال کے طور پر تذکرہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک مزدور کو کچھ ٹولز دیتا ہے اس کا مالک، کہ یہ مزدور اپنے اس ٹولز کے یوز کرتے ہوئے وہ اپنی جو بھی وہ کام وغیرہ کرتا ہے، آفس میں چلے جائیں تو ہمارے جو کمپنیز ہیں وہ ہمیں کمپیوٹرز دیتی ہیں کہ اس کمپیوٹر پر بیٹھو اپنا کام کرو، اور پھر آؤٹ پٹ تمہاری جو ہے تو، لیکن وہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے کمپنی کی۔ اسی طرح سے یہ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے، جتنے بھی وسائل ہیں، جتنا بھی مال و دولت ہے، جتنے بھی اس کائنات میں پھیلے ہوئے سارے رزق، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عارضی طور پر انسان کو دیے جاتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ آخرت کی کمائی کرے، آخرت کے لیے اپنا کچھ کما لے، حاصل کر لے، کیونکہ یہ مال جو ہے جتنا مرضی وہ کھا پی لے، جتنا مرضی وہ جمع کر لے، اس دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے اس کو۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ کی میراث ہے، اس نے عارضی طور پر تمہیں دیا، جب تم یہاں سے لوٹ جاؤ گے تو یہ صرف اللہ کے ہی مطلب اسی کی ملکیت میں یہ سارا کچھ ہے، اصل مالک جو ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اس سے وہ خوب اچھی طرح سے باخبر ہے۔ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تم کام کر رہے ہو، جس انداز سے بھی، چاہے خفیہ طور پر چاہے ظاہری طور پر، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات سے، تمہارے ہر کام سے خوب باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کی باتیں چن کر اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم ان کو مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے ہم دیکھیں تو اس میں ہماری نصیحت کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، تو ہم ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رحمت اور خاص فضل و کرم کرے، ہماری نیک جائز اور حاجات، ہماری نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسان کرے، اور ہمیں دنیا کے بے شمار رزق جو کہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس میراث سے آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔